ناظرین، قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں، یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں بھی ایسے ہی تیزی سے نمودار ہوں گی جیسے تسبیح ٹوٹنے سے دانے اوپر نیچے تیزی سے گرتے ہیں۔ ناظرین، قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو قیامت کے قریب ظہور پذیر ہوں گی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان نشانیوں کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کے بارے میں مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ آپ کو نہ صرف یہ نشانیاں بتائیں گے بلکہ ان نشانیوں کی ترتیب کے حوالے سے اہل علم کی آراء سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں، ان میں سب سے پہلی نشانی دخان ہے، جو ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ و حواس کی کدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان کے ہوش و حواس اس طرح ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ اس دھوئیں کا نام دخان ہے، جیسا کہ اس دھوئیں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق اس آیت میں اسی دھوئیں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اس دن وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کے نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا، یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس آیت میں آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے قرب قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا۔ جیسا کہ قتادہ نے کہا، اس آیت کا معنی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پر واضح دھواں چھا جائے گا۔ ناظرین، اس آیت میں دخان یعنی دھوئیں کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اس دھوئیں کی حقیقت کو جاننے کے لیے ان اقوال کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ پہلا قول، جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت زید بن علی، حضرت حسن اور ابن ابی ملکیہ رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں، دخان یعنی دھواں قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، یہ قرب قیامت میں 40 دن تک ظاہر ہوگا اور آسمان اور زمین کے فضا کو بھر لے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کافر و فاجر کی ناکوں میں داخل ہو کر ان کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا، ان کا دم گھٹنے لگے گا، اور یہ دھواں جہنم کے آثار سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دھواں قیامت کے دن لوگوں میں ہیجان پیدا کرے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ظاہر ہوگا اور کافر کے جسم میں داخل ہو کر اس کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا۔ اس حوالے سے دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان کے دھواں لانے سے مراد ہے کفار کی بھوک کی کیفیت، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دخان سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مسلسل سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کی تو ان پر قحط آ گیا۔ بھوک کی شدت میں جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو وہ ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ان سے وہ کیفیت دور کر دی۔ اگر اس سے مراد قیامت کا دھواں ہوتا تو وہ ان سے دور نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دھواں اس لیے ظاہر ہوا کہ قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ، ان پر ایسے قحط کے سال مسلط کر دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا۔ پھر ان پر قحط آ گیا اور ان پر سخت مصیبت آ گئی، حتیٰ کہ انہوں نے ہڈیاں کھا لیں۔ ان میں ایک شخص آسمان کی طرف دیکھتا
تو اس کو آسمان دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 10 اور 11 نازل فرمائی، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطر کے لیے بارش کی دعا کیجئے، یہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مطر کے لیے؟ تم تو بہت جرری ہو۔ پھر آپ نے بارش کی دعا کی، بارش نازل ہو گئی۔ پھر سورہ دخان کی آیت نمبر 15 نازل ہوئی، بے شک تم کفر کی طرف لوٹنے والے ہو۔ پھر جب یہ بارش ہونے سے مطمئن ہو گئے تو پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو کہ سورہ دخان کی آیت نمبر 16 ہے، جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد یوم بدر کا انتقام ہے۔ ناظرین، امام بخاری رحمہ اللہ کی اس سلسلے میں ایک اور روایت یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مشرکین آپ کے پیغام توحید سے آراز کر رہے ہیں تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ، ان پر قحط کے ایسے سال مسلط کر دے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں پر قحط کے 7 سال مسلط کیے تھے۔ پھر ان پر قحط آ گیا، ان کے تمام کھیت جل گئے، حتیٰ کہ انہوں نے جانوروں کی کھالوں کو، مردہ جانوروں کو اور مردہ انسانوں کو کھا لیا۔ ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تو اسے بھوک کی شدت سے آسمان دھوئیں کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ پھر آپ کے پاس ابو سفیان آیا اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کی اطاعت کرنے اور صلہ رحم کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم قحط سے ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ سبحانہ سے ان کے حق میں دعا کیجئے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ آسمان کو دھوئیں سے تعبیر کرنے کی توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس دھوئیں سے مراد یہ ہے کہ بھوک کی شدت سے آنکھوں کے آگے جو اندھیرا چھا جاتا ہے، اس اندھیرے کو دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور ابن قتیبہ نے دھوئیں کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ قحط کے ایام میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے زمین خشک ہو جاتی ہے اور گرد و غبار اڑنے کی وجہ سے فضا مٹیالی اور مقطر ہو جاتی ہے اور اندھیرا سا لگتا ہے۔ اس کو مجازاً دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو شر پھیل جائے اس کو دھوئیں سے تعبیر کرتے ہیں۔ رہا سوال کہ کون سی روایت معتبر ہے، تو دوستو پہلی روایت کے مطابق آسمان کے دھواں لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت آسمان پر دھواں ظاہر ہوگا اور یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق ایام قحط میں کفار کی بھوک کی کیفیت کو مجازاً دھوئیں سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس لیے پہلی روایت رائج اور معتبر ہے کیونکہ وہ حقیقت پر محمول ہے اور دوسری مجاز پر۔ اس کے علاوہ پہلی روایت کو اس لیے بھی مانا جائے گا کہ پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اور متعدد صحابہ اور فقہاء تابعین کا نظریہ ہے، اور دوسری روایت صرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ پیارے دوستو، یہ قیامت کی پہلی بڑی نشانی کے حوالے سے تفصیلی تذکرہ تھا۔ اب بات کرتے ہیں قیامت کی دوسری بڑی نشانی کی۔ تو یاد رہے کہ 10 بڑی نشانیوں والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو دوسری بڑی نشانی بتلائی ہے وہ ہے دجال کا ظہور۔ یاد رہے کہ دجال کے فتنے کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے دجال کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل بتاتے ہیں کہ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، دجال کے مکر کیا ہوں گے، وہ کہاں موجود ہے اور کہاں سے اس کا ظہور ہوگا اور اس کا قتل کون کرے گا۔ روایات میں آتا ہے دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔
دوستوں کہتے ہیں کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف فے رے لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا۔ مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ دوستو روایات کے مطابق اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ پیارے دوستو روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے تو خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اسے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور فرمایا ایک فتنہ دجال کا یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا دیکھو میں اس بندے کو اب میں لاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرے خدا کو مانو گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا ہے۔ اور دوستو یہ بھی فرمایا کہ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو می برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوئی، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دجال کے بارے میں ایک تفصیلی روایت میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی۔ اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ اور مزید فرمایا سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو پھر کہے گا میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، تو مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کاف فے رے لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسی اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کی اتباع کرتی ہیں۔ پیارے دوستو، جہاں تک بات ہے دجال کے قتل کی اور اس سے پہلے لڑی جانے والی لڑائیوں کی، تو اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اہل روم آماک یا دابق کے مقام پر نہ پہنچ جائیں، پھر ان سے لڑنے کے لیے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں
انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں واللہ، ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب 1/3 مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا، یعنی انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء یعنی بہترین شہید قرار پائیں گے، اور باقی 1/3 مسلمان فتح حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے، اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں اور بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی۔ پھر جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ وہاں ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے ہی میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا۔ وہ اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے۔ دوستو، دجال کے قتل کے حوالے سے ایک اور حدیث مسلم شریف میں یوں بیان ہوئی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامع مسجد کے سفید مینار کے پاس اتریں گے۔ دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے جب عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح بوندیں بہیں گی۔ جس کافر کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی، وہ مر جائے گا، اور ان کے دم کا اثر وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، اس کو باب لد پر پائیں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئیں گے جن کو اللہ نے دجال سے بچایا، اور شفقت سے ان کے چہروں کو سہلائیں گے اور ان کو خبر کریں گے ان مقامات کی جو جنت میں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی چند روایات جن میں آپ نے دجال کے حوالے سے تفصیل ملاحظہ فرمائی۔ چلیے اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ 10 نشانیاں ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد ہر نشانی کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، حضرت حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔ 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خسوف کا یعنی 3 مقامات پر زمین کے دھنس جانے کا ذکر کیا۔ ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرے مغرب کے علاقے میں، اور تیسرے جزیرہ عرب کے علاقے میں۔ اور 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ نیز ایک روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کی بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ پیارے دوستو، آپ نے اس روایت میں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائیں۔ جہاں تک ان نشانیوں کی ترتیب کا معاملہ ہے تو اس بارے میں آپ کو محدثین اور اہل علم کی آراء سے آگاہ کریں گے،
لیکن پہلے آپ کو دخان اور دجال کے علاوہ باقی نشانیوں کے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں۔ دخان اور دجال کے حوالے سے تفصیل آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، جو کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے پہلی 2 نشانیاں ہیں۔ دوستو، تیسری بڑی نشانی ہے دابۃ الارض۔ دابۃ الارض سے مراد ایک عجیب الخلقت اور نادر شکل کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جانور چوپائے کی صورت میں ہوگا جس کی درازی 60 گز کی ہوگی۔ اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبہ کی مشرقی جانب واقع ہے یکایک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چھوئے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے سیاہ مہر لگا دے گا اور اس کے منہ پر کافر لکھ دے گا۔ پیارے دوستو، تفسیر ابن کثیر کے مطابق جس جانور کا یہاں ذکر کیا گیا ہے لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخر زمانے میں ظاہر ہوگا، جبکہ لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں یہ مکہ شریف سے نکلے گا، بعض کہتے ہیں اور کسی جگہ سے، جس کی تفصیل آگے آنے والی ہے۔ کہتے ہیں وہ جانور بولے گا، باتیں کرے گا اور کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ ابن جریر اسی کو مختار کہتے ہیں، لیکن اس قول میں نظر ہے، واللہ عالم۔ ابن عباس کا قول ہے کہ وہ انہیں زخمی کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ یہ اور وہ دونوں کرے گا۔ یہ قول بہت اچھا ہے اور دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں، واللہ عالم۔ دوستو، وہ احادیث جو دابۃ الارض کے بارے میں مروی ہیں ان میں سے کچھ ہم بیان کرتے ہیں۔ ابو داؤد میں ہے کہ دابۃ الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد حرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دفعتاً دابۃ الارض انہیں وہیں دکھائی دے گا کہ رکن مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا۔ اس سے بھاگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اس کو کہے گا اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے ان نشانات کے بعد کافر مومن کا صاف طور پر امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ یہ روایت حذیفہ بن اسید سے موقوفاً بھی مروی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا جبکہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، لیکن اس کی اسناد صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دابۃ الارض کا ضحیٰ کے وقت آ جانا ہے۔ ان دونوں میں سے جو پہلے ہوگا اس کے بعد ہی دوسرا ہوگا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم شریف میں ہے، آپ نے فرمایا 6 چیزوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال کر لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، دھوئیں کا آنا، دجال کا آنا اور دابۃ الارض کا آنا۔ یہ حدیث اور سندوں سے دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ ابو داؤد طیالسی میں ہے کہ دابۃ الارض کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے منہ انگوٹھی سے منور کر دے گا، یہاں تک کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں جو مسند احمد میں ہے مروی ہے کہ کافروں کے ناک پر انگوٹھی سے مہر کرے گا اور مومنوں کے چہرے لکڑی سے چمکا دے گا۔ ابن ماجہ میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے۔ فرمانے لگے یہیں سے دابۃ الارض نکلے گا۔ ابن بریدہ کہتے ہیں
اس کے کئی سال بعد میں حج کے لیے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے 4 پیر ہوں گے، صفا کے کھوڑ سے نکلے گا، بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسے کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن 3 دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس کی بابت پوچھا گیا تو فرمانے لگے، جہاد میں ایک چٹان ہے، اس کے نیچے سے نکلے گا، میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا۔ یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی، پھر شام کی طرف جائے گا، وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا، یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ سے چل کر صبح کو اصفہان پہنچ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مزدلفہ کی رات کو نکلے گا۔ حضرت عزیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک کلام کی حکایت ہے کہ صدوم کے نیچے سے یہ نکلے گا، اس کے کلام کو سب سنیں گے، حاملہ کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے، میٹھا پانی کڑوا ہو جائے گا، دوست دشمن ہو جائیں گے، حکمت جل جائے گی، علم اٹھ جائے گا، نیچے کی زمین باتیں کرے گی، انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی کہ جو کبھی پوری نہ ہوں، ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی حاصل نہ ہوں، اس بارے میں کام کریں گے جسے کھائیں گے نہیں۔ دوستو، اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے اس کے 2 سینگوں کے درمیان سوار کے لیے ایک فرسخ کی راہ ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ موٹے نیزے کی اور بھالے کی طرح کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے بال ہوں گے، کھر ہوں گے، داڑھی ہوگی، دم نہ ہوگی، 3 دن میں بمشکل 1/3 باہر آئے گا، حالانکہ تیز گھوڑے کی چال چلتا ہوگا۔ اسی طرح ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا، آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی، کان ہاتھی جیسے ہوں گے، سینگ کی جگہ اونٹ کی طرح ہوگی، شتر مرغ جیسی گردن ہوگی، شیر جیسا سینہ ہوگا، چیتے جیسا رنگ ہوگا، بلی جیسی کمر ہوگی، مینڈھے جیسی دم ہوگی، اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے، ہر 2 جوڑ کے درمیان 12 گز کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ساتھ ہوگی۔ ہر مومن کے چہرے پر اپنے عصائے موسوی سے نشان کرے گا جو پھیل جائے گا اور چہرہ منور ہو جائے گا، اور ہر کافر کے چہرے پر خاتم سلیمانی سے نشانی لگا دے گا جو پھیل جائے گا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ اس طرح مومن کافر ہو جائیں گے کہ خرید و فروخت کے وقت، کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے۔ دعوت الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھی تفصیل دعوت الارض کے حوالے سے جو مختلف روایات میں بیان ہوئی ہے اور آپ کے گوش گزار کی گئی ہے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں باقی نشانیوں کا۔ دوستو، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کافروں کو اور پیغمبروں کے مخالفوں کو، اپنی آیات کو جھٹلانے والوں کو، اپنی راہ سے روکنے والوں کو ڈرا رہے ہیں کہ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے، جبکہ فرشتے بھی آئیں گے اور خود اللہ کا ہار بھی۔ وہ بھی وقت ہوگا جب ایمان بھی ہے بے سود اور توبہ بھی بیکار ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب یہ نشان ظاہر ہو جائے گا تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان محض بے سود ہوگا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور حدیث ہے، جب قیامت کی 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو بے ایمان کو ایمان لانا، خیر سے رکے ہوئے لوگوں کو اس کے بعد نیکی یا توبہ کرنا کچھ سود مند نہ ہوگا، سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آنا، دعوت الارض کا ظاہر ہونا۔ ایک اور روایت میں اس کے ساتھ ہی ایک دھوئیں کے آنے کا بھی بیان ہے، اور حدیث میں ہے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے بیشتر جو توبہ کرے اس کی توبہ مقبول ہے،
بعض کا ماننا ہے کہ سورج کا مغرب سے نکالنا قیامت کی نشانیوں میں آخری نشانی ہوگی، جبکہ مذکورہ حدیث میں سورج کا نکلنا چوتھے نمبر پر بیان ہوا ہے۔ اگلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو باب لد پر قتل کریں گے۔ لد شام میں ایک موضع کا نام ہے اور بعض حضرات نے اس کو فلسطین کے ایک موضع کا نام بتایا ہے۔ پھر آپ کا نکاح ہوگا اور آپ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے اور آپ علیہ السلام کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جیسا کہ دجال کے ذکر میں اس کی تفصیل آپ نے ملاحظہ کی۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یکے بعد دیگرے ہوگا، یعنی پہلے دجال کا ظہور ہوگا اور جیسے دجال کے زمانے ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، جو اللہ کے حکم سے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ دوستو، اگلی نشانی یاجوج ماجوج کا انخلاء ہے، جو مذکورہ حدیث کی روح سے قیامت کی چھٹی بڑی نشانی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافس ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت وحشی مگر طاقتور تھے۔ ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی ہے اور موٹائی 60 گز کی ہے، بند کرا دیا تھا تاکہ لوگ ان قبیلوں کے چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی دیوار تعمیر کر دے۔ اور قرآن پاک میں مزید اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ یاد رہے کہ یہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ کوئی خیالی یا مانوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ دوستو، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو چند روایات بتاتے ہیں جن میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے
जो उनकी लाशों को उठाकर जाने कहाँ फेंक देंगे। फिर एक बारिश होगी जिससे कुल ज़मीन साफ शफाफ हो जाएगी और हर तरफ हरियाली और खुशहाली होगी। प्यारे दोस्तों, इस रिवायत से ये बात मालूम होती है कि याजूज माजूज का इनकलाब भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही के दौर में होगा। और ये तरतीब समझ में आती है कि दज्जाल पहले आएगा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा जो उसका कत्ल करेंगे, और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ही के दौर में याजूज माजूज का इनखला होगा जो आप अलैहिस्सलाम ही की दुआ से ख़त्म होंगे। याद रहे कि ये बात हदीस पाक में बयान हो चुकी है कि क़यामत की ये बड़ी निशानियाँ इस तरह ऊपर नीचे ज़ाहिर होंगी जैसा कि तस्बीह टूटने से उनके दाने ऊपर नीचे गिरते हैं। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं ज़मीन में धंसने का, जिसको मज़कूरा हदीस में 3 खसूफ कहा गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 खसूफ का जिक्र 3 निशानियों के तौर पर बयान फरमाया है। खसूफ के बारे में इब्न मालिक ने कहा है कि अज़ाब इलाही के तौर पर ज़मीन का धंस जाना मुख्तलिफ ज़मानों और मुख्तलिफ इलाक़ों में वाक़े हो चुका है, लेकिन एहतमाल है कि यहाँ हदीस में जिन 3 खसूफ का जिक्र फरमाया गया है वो पहले वाक़े हो चुकने वाले खसूफ के अलावा होंगे और इनसे भी ज़्यादा सख्त होंगे। मालूम हुआ कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि रुए ज़मीन पर ज़मीन के फट जाने या धंस जाने के 3 ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे कि लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाएंगे, क्योंकि उनके असरात बहुत ही हौलनाक होंगे। यूं तो दुनिया में पहले भी ज़मीन के फटने के ऐसे कई वाक़यात सुनने को मिल चुके हैं, लेकिन जिन वाक़यात की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो हमारी सोच से बालातर है। वो किस कदर भयानक अजाब होगा कि रुए ज़मीन पर कोई भी उसके खौफ से बच नहीं पाएगा। ज़मीन का धंसना क़यामत कुबरा की निशानियों में से है। वो कब होना है, किस जगह होना है, इसका इल्म तो अल्लाह पाक की ज़ात अक़दस ही जानती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सिमतों की तरफ इशारा ज़रूर दिया है कि एक वाक़या अहले मग़रिब की तरफ होगा। वो इस कदर भयानक होगा कि पूरा मग़रिब उसके खौफ की लपेट में होगा, जबकि दूसरा वाक़या अहले मशरिक़ की तरफ होगा और तीसरा वाक़या अहले मग़रिब की सरज़मीन पर होगा। याद रहे कि ज़मीन का धंस जाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की पामाली, नाफरमानी, नाशुक्री और उसके अज़ाब को दावत देने की तरफ इशारा है। मालूम होता है जैसे आने वाले वक्त में रुए ज़मीन पर सिर्फ बदकार, गुनाहगार और नाफरमान लोगों का डेरा होगा जो कसरत गुनाह के दलदल में जकड़े होंगे। लोगों के रोज़ो शब और मसरूफियात का अंदाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से वाज़े होता है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग खाने पीने और लहू व लाभ में रात गुजारेंगे। जब सुबह होगी तो सब के सब खिंजीर बन चुके होंगे। इस उम्मत के बाज़ कबाइल को उनके घरों समेत ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। जब सुबह होगी तो लोग कहेंगे कि आज रात बनु फलां को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा, आज रात फलां कबीले के घरों को ज़मीन में धंसा दिया गया है। उन पर पत्थर बरसाए जाएंगे और उन पर मनहूस हवा भेजी जाएगी जो उन्हें इसी तरह रेज़ा रेज़ा करके उड़ा देगी, जिस तरह कौमों को उनके शराब पीने, सूद खाने, मर्दों को रेशम पहनने, गाने बजाने वाली औरतें इख्तियार करने और कता रहमी करने की वजह से बेखुबन से उड़ चुकी हैं। दोस्तों, ये था जिक्र खसूफ यानी ज़मीन के धंस जाने का। अगली निशानी आग है, जिसके बारे में फरमाया कि लोगों को हाँक कर ज़मीन हशर की तरफ ले जाएगी। इसमें ज़मीन हशर से मुराद मुल्क शाम का वो इलाका है जहाँ वो आग लोगों को ले जाकर छोड़ेगी। बाज़ हजरात ने यह कहा है कि ज़्यादा सही बात यह है कि इस आग की इब्तदा मुल्क शाम से होगी, या ये कि मुल्क शाम को इस कदर वसी व फराख कर दिया जाएगा कि पूरे आलम के लोग इसमें जमा हो जाएंगे। बहरहाल हदीस के इस जुमले का मफहूम ये नहीं है कि इस आग का लोगों को हाँकना हशर के बाद होगा। अगर ज़मीन हशर से मुराद मैदान हशर लिया जाता तो यकीनन ये मफहूम पैदा होता और इस पर एतराज़ भी वाक़े होता, लेकिन जब यहाँ मैदान हशर मुराद ही नहीं है तो फिर कोई एतराज़ भी पैदा नहीं हो सकता। नीज़ एक रिवायत में ये मनकूल है कि वो आग हिजाज की सरजमीन से नमूदार होगी, जबकि यहाँ हदीस में इसका यमन की जानिब से नमूदार होना बयान किया गया है। लिहाजा काजी अयाज ने यह कहा है कि हो सकता है कि क़यामत की निशानी के तौर पर जिस आग का जिक्र किया गया है वो एक नहीं 2 होंगी, और वो दोनों लोगों को घेर कर हाँक कर ज़मीन हशर यानी मुल्क शाम की तरफ ले जाएंगी, या ये कि वो आग तो एक ही होगी जो इब्तदा में यमन की जानिब से निकलेगी, लेकिन उसका ज़हूर हिजाज की सरजमीन से होगा। इस मौके पर इस बात की वजाहत भी ज़रूरी है
کہ اس سلسلے میں بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سب سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے گھیر ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی، جبکہ حقیقت میں وہ آگ سب سے آخری علامت ہوگی، جیسا کہ یہاں حدیث میں مذکور ترتیب سے بھی واضح ہوتا ہے۔ پس اس تضاد کو اس تعویل کے ذریعے دور کیا جائے گا کہ قیامت کی سب سے آخری نشانی مذکورہ آگ ہوگی، اور بخاری کی روایت میں آگ کو جو سب سے پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے تو وہ اس اعتبار سے کہ آگ قیامت کی ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہوگی جن کے بعد دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، بلکہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ ہی سور پھونکا جائے گا۔ ان کے برخلاف یہاں حدیث میں جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک نشانی کے بعد بھی دنیا کی چیزیں باقی رہیں گی۔ دوستو، روایات میں ایک ایسی ہوا کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ یہ روایت بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں آگ کا ذکر ہے۔ بس ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت و یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس دوسری روایت میں لفظ ناس سے مراد کفار ہیں اور ان کو ہانکنے والی آگ ہوا کے سخت جھکڑ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تاکہ ان کفار کو سمندر میں دھکیلنے کا عمل زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پورا ہو۔ نیز مذکورہ آگ جس کا پانی آگ کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں ان نشانیوں کی ترتیب کے حوالے سے۔ اس حدیث میں جن 10 نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی ترتیب کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں سب سے پہلے جس نشانی کا ظہور ہوگا وہ دھواں ہے، اس کے بعد دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر دابۃ الارض نکلے گا، اور پھر آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، یعنی سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام روئے زمین پر اہل ایمان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ سارے کفار مسلمان ہوں گے، ان کا ایمان مقبول ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر یہ کہا جائے کہ مغرب کی جانب سے سورج کا طلوع ہونا دجال کے نکلنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا، تو ظاہر ہے کہ جو کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہوں گے ان کا ایمان مقبول قرار نہ پائے گا۔